الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وبعد۔ حاضرین کرام، آج پہلا روزہ ہے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حسب سابق کی مثال بھی روزے کے اس مہینے میں داخل ہوئے اور سحری کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے ہیں۔ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزوں کو ان کے آداب و شروط کے ساتھ رکھنے کی توفیق بخشے اور ہمارے روزوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ روزہ بہت ہی عظیم عبادت ہے جس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ان تمام غلطوں سے اور خرابیوں سے اور بیماریوں سے دور رکھا جائے جو روزے کو متاثر کرنے والی چیزیں ہیں، کیونکہ روزہ ایک پاکیزہ عمل ہے، ایک روحانی عمل ہے، اور روزے کی روحانیت اور پاکیزگی یہ چاہتی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ایسا کام انجام نہ دیا جائے جس سے کہ روزہ متاثر ہوتا ہے۔ روزے کو متاثر کرنے والی جو مختلف چیزیں ہیں اس میں ایک اہم ترین چیز جھوٹ ہے۔ جھوٹ کتنی اہم چیز ہے روزے کے نقصان پہنچانے کے لحاظ سے۔ آپ نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس الا حاجہ یدع طعامہ ولا شرابہ، کہ جو روزہ تو رکھے مگر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو ایسے شخص کے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ روزہ رکھے اور بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے۔ گویا کہ بحالت روزہ جھوٹ بولنا، روزے کو ضائع کرنا، برباد کرنا اور روزے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اس لیے ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہم کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اور اس بیماری کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں تو دوا کے ساتھ ہی ساتھ پرہیز بھی ضرور کرتے ہیں۔ پرہیز نہ کرنے کی شکل میں ہم سب کو بھی احساس ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد وہ اس بات کو کہتا بھی ہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا، جس کی وجہ سے جو خاطر خواہ فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں ہوا۔ تو روزے کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جھوٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں اور جھوٹ بولنے والے ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ گویا کہ ایک آدمی جھوٹ بول کر ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک روایت جو صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ سے بچو، بلکہ بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ تم لوگ سچائی پر عمل کرو، اس لیے کہ سچائی نیکی تک لے جاتی ہے اور نیکیاں جنت تک لے جاتی ہیں، یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ یہ آدمی سچا ہے۔ اسی کے برخلاف جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا آپ نے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کو اس کا جھوٹ برائی تک لے جاتا ہے، اور یہ برائی اسے جہنم تک لے جاتی ہے، یہاں تک کہ ان لوگوں کے درمیان
اللہ تعالیٰ کے درمیان جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ بھی، ہم بھی، سب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے، جھوٹ کے لحاظ سے مشہور ہو جاتا ہے، اور جب کہیں کوئی بات آتی ہے تو اس آدمی کا ذکر کرتے ہوئے لوگ بڑی آسانی سے یہ بات کہتے ہیں یہ تو جھوٹا ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ گویا کہ لوگوں کے درمیان، سماج میں، معاشرے میں وہ اپنے جھوٹ کی وجہ سے بدنام ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جھوٹ، جس کو ہم لوگ بائیں ہاتھ کا کھیل سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے، اس جھوٹ سے عام دنوں کے اندر بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر رمضان کے اس مقدس مہینے میں، تاکہ روزوں کے نتائج اور ثمرات ہمیں حاصل ہوں، اور ہم جو اور جس مقصد کے تحت روزوں کو رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس مقصد میں کامیاب بنائے۔ نیز ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کسی قسم کا ہو، آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا جس بھی طریقے سے اور جس بھی ناحیے سے جھوٹ بولا جائے، وہ جھوٹ ہے، اور بحالت روزہ کبھی ترین عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔